بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت عاشورہ 70 کئی بکس ہے. میراکلز آف زیارت عاشورہ آپ کو انگلش میں مل جائے گی، مارکیٹ میں ہے، اردو میں بھی ہے. حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ. حیرت ایون اگر کوئی حسد کر رہا، جادو جیسا ایک بیماری ہے، جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے. بزنس کمیونٹی کو تو روز ہی پڑھنا چاہیے. اس لیے اچھا میں یہ نہیں بولا کہ جو بزنس مین نہیں ہے وہ نہیں پڑھے. I don't mean that. یہ جاب کرتا ہے وہ بھی پڑھے. جاب کی سیکیورٹی چاہتے ہیں نا کہ جاب سیکیور رہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جاب کی سیکیورٹی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا باس، آپ کا مینیجر آپ سے راضی رہے. وہ چیز ہو جاتی. مطلب ہسبینڈ، ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے جو پونا میں نہیں ہے، بول رہا میں. تو ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم. ہیپی میرڈ لائف، اتنی بڑی بات، ہیپی میرڈ لائف اگر کوئی چاہتا ہے تو زیارت عاشورہ. میں ایسے سے کیسز بتا سکتا ہے کہ جب طلاق ہو رہی تھی، ڈیورس ہو رہا تھا، ختم ہو گئی. اس لڑکی نے کہا مولانا what do you want me to do now? It's going to be finished. میں نے کہا بھائی زیارت عاشورہ پڑھی، اس لاسٹ ریسورٹ، توسل کرو مولا حسین سے. اور لیکن یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا آپ کو، یہ کنڈیشنز کے ساتھ ہیں. You understand what I'm saying? ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی ہوتی، اس کے بعد یہ برکت آتی. مثال کے طور پہ تم کوئی واجبات پہ عمل نہیں کرتے، اب تم زیارت عاشورہ پوری زندگی پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. ساری کنڈیشنز، وہ میوزک بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. دیکھیے پھر کیا بمبارڈمنٹ کرو صبح سے آتے ہی آتی. وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد عاشورہ پڑھو. عاشورہ وہ میراکل ہے، وہ معجزہ ہے، وہ کرشمہ کہ تم کو زمین سے آسمانوں میں لے کے چلے جائے. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ تمہارے ساتھ ہو. اس لیے کہ حسین تقدیروں کو بدلنے والے کا نام ہے. میں نے ایک جملہ بولا کہ حسین کی عطا میں کمی نہیں. دیکھیے ہر امام کی عطا میں کمی نہیں، لیکن حسین پھر بولا اتنے مرسیفل. اگر اللہ مرسیفل ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کہ اللہ سب سے زیادہ مرسیفل ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا، تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا اتنا مرسیفل ہے اللہ؟ اللہ فارگیو کرتا لوگوں کو، تواب الرحیم. اللہ کی ایک عجیب صفت ہے، اللہ بندوں کو معاف کرتا. اگر وہ اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب نہیں کرتا تو پھر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. رہ سکتا تھا کوئی جنت پہ جا سکتا تھا؟ اتنا بڑا تواب الرحیم اللہ. اور تو ہم کو کیسے معلوم ہو؟ حسین کے کرم کو دیکھو، اللہ کے کرم کو پہچانو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا. سبحان اللہ. You want me to tell you، آپ کے واقعہ ریمائنڈ کر رہا، آپ کے ذہنوں میں ہے واقعہ. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف کرم حسین بتا رہا. ہاں پھر بول رہا، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 14 معصومین کا کرم ایک ہی، سب کریم، کوئی زیادہ کوئی کم نہیں. لیکن حسین زیارت عاشورہ کی امپورٹنس بتا رہا کہ آپ کو صرف امپورٹنس معلوم ہونا. یہ واقعہ سن کے آپ کو ذہن میں آنا کہ یار I have to recite from tonight. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو، اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات. کوشش یہ کرو کہ جب بھی عاشورہ پڑھو 2 آنسو ضرور نکالو، گریہ کرتے ہوئے پڑھو، اور وہ عمل ضرور کرنا جو عاشورہ کے دن کرتے ہیں. یہی دعا کے بعد اللہم ارزقنی شفاعت الحسین کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں، آپ کی زیارت کمپلیٹ ہوگی. نارمل ڈیز ہم عاشورہ میں کیا کرتے ہیں؟ عاشورہ میں پھر ہم وہ 7 مرتبہ آگے اور پیچھے چلتے. اوکے، اس کے بعد پھر دعا الخما پڑھو. رائٹ، آپ الخما پڑھے تو بہت اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی بات، آپ کی عاشورہ کمپلیٹ ہے. یہ عمل ضرور کرو. بہت سے سن، کون سا عمل؟ جو 7 مرتبہ کرتے ہیں، 2 منٹ کا عمل ہے، جسٹ 2 منٹس کا عمل ہے، جسٹ 2 منٹس. 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رزق میں خزائن تسلیما لامر بولنا ہے. 7 مرتبہ. یہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا آج اسکیڈول میں نہیں کر، زیارت عاشورہ میں میں بولوں گا بلکہ شب جمعہ بلکہ بولے جاتا. یہ عمل اگر تمہاری زندگی میں پونا میں کوئی آبسٹیکلز ہے، آبسٹیکل سمجھے رکاوٹ، جس کو اردو میں بولتے ہیں. آپ کی لائف میں، ہر انسان کی لائف میں رکاوٹ ہے. رزق آتا، منہ تک آتا، رک جاتا. یہ کام بننے والا ہے،
لائف میں پریشان ہے لوگ کہ مولانا کو ایسی دعا بتاؤ کہ ہمارے رکاوٹ دور ہو جائے. 1000 رکاوٹ. یہ کام بالکل ہونے والا ہے. رکے. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی لائف کے آبسٹیکلز، آپ کی لائف کے ہرڈلز، آپ کی لائف کے رکاوٹیں ایسا راستہ واک تھرو ہوتے جائے آپ کا، تو یہ عمل کرو. کون سا؟ 2 منٹ والا. جب تم آگے اور پیچھے چلتے ہیں نا تو جتنی رکاوٹیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. لیکن وہ کیسے چلنا؟ پریکٹس کے تحت نہیں چلنا، بلکہ جب آگے چند قدم 7 قدم بڑھنا ہے آگے اور 7 قدم پیچھے آنا ہے. 7 سٹیپس آگے 7 سٹیپس پیچھے. تو جب چلنا تو اس وقت کو یاد کر کے رونا کہ یہ عمل امام نے کیوں کیا تھا. نہیں سمجھے؟ یہ عمل کب ہوا تھا؟ شہزادے علی اصغر کی شہادت کے بعد. آپ کے ذہنوں میں یہ امیجن کرنا کہ مولا حسین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لاشا ہے. ابھی مسائل پہ میں نہیں، چھوٹا سا لاشا، چہرے پہ خون ہے، حسین زخموں سے چور، اور میرا مولا کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا، روتے ہوئے کہ میرے بچے کا یہ حشر کر دیا. اور ماں کو میں کیا بتاؤں؟ یہ جو عمل ہے نا، اگر واللہ ہو رہا ممبر سے ہو رہا ممبر سے ہو رہا، اگر تم یہ عمل روتے ہوئے کرو، پوری قبولیت ہے زیارت عاشورہ، تمہاری دعاؤں کی قبولیت. راستے پہ اگر پہاڑ بھی آ جائے نا، یہ عمل سے دور ہوتے ہیں. سارے آبسٹیکلز لائف کے دور ہوتے ہیں. یہ وہ 2 منٹ کا عمل. لیکن پھر بار بار بول رہا کنڈیشن گریا کرتے ہوئے کرنا، روتے ہوئے کرنا، اس وقت کو یاد کر کے کرنا. یہ پریکٹس کے لیے نہیں کہ ذہن میں میرا پیسہ، ذہن میں میرا بزنس، ذہن میں میرا وہ، اور میں آگے پیچھے چل رہا. یہ نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا. ذہن میں لانا کہ کربلا میں میرا مولا حسین کے اوپر یہ مصیبت آئی تھی. 2 منٹ یار، 2 منٹ، ایک آنسو نکالو، ایک آنسو نکال کے عاشورہ پڑھو. عاشورہ کین چینج یور ڈیسٹینی. صلی پڑھے محمد والے. تو یہ چیزیں عاشورہ. اچھا، میں نے ابھی ایک بات بولی کہ کرم حسین، کرم مولا حسین، ہر امام کا کرم ہے. امام حسین ایک ایسی مظلومیت، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا امام کہ دنیا میں آتے ہی، دنیا میں پہلا قدم رکھے حسین، رکھنے کے بعد اپنے کرم کا اعلان کیا. سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ دنیا میں آئے، ہر امام بار بار بول رہا، ہر امام کا مقام اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، برابر ہے سب، کلنا کی مسجد. لیکن حسین کا کرم دیکھو، امام حسین کا کرم اتنا کہ دنیا میں پہلا سٹیپ، فرسٹ سٹیپ دنیا میں رکھا. کرم شروع ہو گیا، ان کی بلیسنگ شروع ہو گئی. کیسا مرسیفل ہے مولا. دیکھو دنیا میں ہم مشہور واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا، میں خالی آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں. آئے ہزاروں سال پرانا مریض، ہزاروں سال پرانا مریض، انہیں نبی عیسیٰ سے پہلے کا مریض ہے. یہ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں فطرس کا. آپ کو کبھی آپ نے سوچا کہ فطرس کے بال اور پر کو اللہ نے لیا کیوں تھا؟ کیا کیوں کھینچا؟ کوئی ریزن ہوگا نا اس کے اوپر. دیکھیں فطرس سے گناہ نہیں ہوا، وہ معصوم ہے، ترک اولاد. تو فطرس کے بالوں پر اللہ نے لیے کیوں تھے؟ کیوں لیے تھے پتہ ہے؟ یہ نبی عیسیٰ کے پہلے کا ہے فطرس. اس نے اللہ نے ایک حکم دیا، ایک آرڈر کیا، مثال کے طور پہ کہا کہ یہ کام کرو. اس نے فریکشن آف سیکنڈ کس کو بولتے ہیں؟ اب پلک کے جھپکنا، یہ جو پلک جھپک دے کتنی دیر ہوتی؟ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فطرس نے اطاعت الہی میں رکا. اتنا بس رکتے کہ اللہ نے اس کے بالوں پر کھینچ کر ایک آئلینڈ میں پھینک دیا، کہا جا چلے گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، وقت گزرنا پڑا. نبی عیسیٰ پیدا ہوئے، جناب مریم کے پاس جبرائیل ملائکہ کے ساتھ آئے. فطرس نے مجھے کیا ہوا، کام جا رہے تھے؟ کہا دنیا میں عیسیٰ ہے، مریم کے پاس جا. اللہ کے رسول پیدا ہوئے، بی بی آمینہ کے پاس آئے. مولا آئے دنیا میں، اس وقت بھی پھر جبرائیل آیا. ایسا نہیں کہ مولا حسین کے لیے آیا تھا. بی بی آئی، امام حسن ہے.
सब लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मैं कंपेयर नहीं करा, गलत नहीं समझ। लेकिन जब मौला हुसैन की तरफ फितरुस चला, जिब्राइल चला, तो रास्ते में फितरुस से मुलाकात हुई। फितरुस ने पूछा कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? इंग्लिश में नहीं पूछा ना, कहां जा रहे हो? तो जिब्राइल ने कहा कि रसूल का छोटा नवासा आया, उसके पास जा, मुबारकबाद देने का, हुसैन जिसका नाम। तो फितरुस ने क्या कहा, जिब्राइल क्या तुम मुझे ले लोगे, मेरे साथ, मुझे साथ लेके चलोगे? उस वक्त कोई तारीख ये नहीं बताती कि जिब्राइल ने कहा है कि जरा वेट करो, मैं अल्लाह से पूछ लूं। फितरुस के बाद लिया गया था सिर्फ इताअत इलाही में एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देर हुई थी। यहां पे जिब्राइल बगैर अल्लाह का परमिशन लिए फितरुस को लेकर नीचे आ गया। क्यों? जिब्राइल भी जानता मामला हुसैन का है। अच्छा, अब वाक़या आपके सामने क्या हुआ? पहला आते की पहला कर्म है हुसैन। उन्होंने क्या किया? पूछा, जिब्राइल ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं लेकर आया हूं एक मरीज को, आप जरा दुआ कर दें कि फितरुस को बाल पर मिल जाए। अल्लाह का रसूल चाहता, इरादा करता तो उसको बालों पर आ जाते, आलमीन के लिए रहमत है। रसूल ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा, जिब्राइल फितरुस को हुसैन जिस झूले में लेटा हुआ है उससे अपने आप को, उसको बोलो टच कर लो, मस कर लो। रसूल ने ये क्यों कहा कि झूले से मस करो? ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन से मस करो? यार इतना आहिस्ता तो मत सुनो। रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि बाबा हुसैन? इसलिए कि शिफात मौला हुसैन की बॉडी से मस करने से होना चाहिए। झूला तो लकड़ी का है और आज है झूला कल खत्म हो जाएगा, हुसैन तो हमेशा ही। रसूल को ये चाहिए था बोलना कि उसके झूले से मसे, हुसैन की बॉडी से मस करो तो मलक को बाल आएंगे। झूले से इसलिए कहा कि आने वाला जमाना अल्लाह का रसूल देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में दुनिया ये बोलती कि शिफात से अगर हुसैन के जिस्म पे कोई मस करे तो मिलेगी, तो फिर अगर हुसैन जब तक जिंदा है शिफात है, हुसैन की शहादत के बाद अब क़यामत तक के लिए सबके लिए पैगाम है, जो जो चीजें मौला हुसैन से निस्बत रखती उसमें शिफात है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप एंटर हो, लेफ्ट साइड के ऊपर इमाम बागा बना हुआ है, मिंबर बना हुआ है, अलम मुबारक है, जरी की तरफ वो है, हम लोग सब घर में रहते हैं। अब इन्होंने मॉस्क में बेहतरीन ताबूत रखा, क्या है वो ताबूत? जाहिरी तौर पर क्या है? ये जाहिरी तौर पर क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन निस्बत किससे? हुसैन से निस्बत। तो जो जो चीजें निस्बत हुसैन से है उसमें शिफात है। ताबूत पे जाके मांगो, जरी पे जाके, इसलिए हम हजारों मील दूर है करबला से, अल्लाह हमको करबला जाना नसीब कर, हजारों मील दूर बैठे। अब हम तो रोज नहीं जा सकते, हमने वहां की शबी बना के रख ली। ये करम है हुसैन है कि शबी में शिफात रख दी। क्या बोल रहा यार, मैं क्या बोल रहा? लेकिन ये किसको शिफात मिलेगी? जो शिफात समझेगा